نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص مہربانی سے یہ عشرہ ذی الحجہ شریف کا، حج کا اور قربانی کا یہ عشرہ ہمیں میسر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے مبارک مہینہ اور یہ مبارک عشرہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، قربانی کا آج ہمارا موضوع ہے۔ قربانی پہلی ساری امتوں پہ لازم رہی ہے، ہر امت نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیے، لیکن ان کے دن اور طریقہ کار مختلف تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ملت ابراہیم کو پسند فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بے شمار چیزیں پسند کر لی ہیں، ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا پیار تھا کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر بھی پسند کیا اور اس کو ذکر کو بھی قیامت تک باقی رکھ دیا۔ حضور کی امت جب جب نماز پڑھے گی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے اور بے شمار صحابہ روایت کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو بھی باقی رکھا، یعنی جہاں قدم لگے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کو جائے نماز بنا لیا۔ آج بھی حاجی وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی سنبھال کر رکھ لیے۔ پتہ چلا اللہ کے پیاروں کی چیزیں سنبھال کے رکھنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اب ظاہر وہ پتھر ہے، دیکھنے میں وہ پتھر ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ وہ بولتا ہے، نہ اس میں کوئی اور کوئی کمال ہے دیکھنے میں بظاہر۔ ویسے تو وہ بڑا کمال ہے، با کمال ہے کہ 70 نبیوں کے باپ نے وہاں قدم لگائے، یہ اس کو شان ملی۔ پہلے وہ پتھر ہی تھا، تو جس نے نہیں ماننا اس کے لیے بھی وہ پتھر ہی ہے، لیکن جب اس کو نسبت ہوگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے
وہ خاص بن گیا۔ تو اللہ کے پیاروں کی اس طرح کی نسبت والی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حتیم کو میں نے اپنی امت کے لیے نکال دیا۔ یعنی یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تب یہ حتیم کعبے کا اندرونی حصہ تھا، ساری چھت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے بنائے ابراہیم پہ کعبہ کو تیار کیا ہے، یہ حصہ میں نے اپنی غریب امت کے لیے چھوڑ دیا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر نہیں جا سکیں گے تو اگر ان کا شوق ہوگا کہ ہم نماز کعبۃ اللہ کے اندر پڑھیں تو وہ حتیم میں آ کے نماز ادا کر لیں، سمجھ لیں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کر لی۔ یہ نسبتیں کام آنے والی نسبتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا میرے پیارے غلاموں قربانی بھی کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ حضور یہ فرما سکتے تھے کہ میری سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ اگرچہ امام الانبیاء ہیں، آپ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اگرچہ آپ جنت کے سردار ہیں، ساری عزتیں شان رب نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود حضور نے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا پسند کیا، بڑوں کی بات کو بڑا سمجھا اور بڑوں کے ذکر کو حضور نے پسند کیا۔ فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا خوبصورت آپ نے امتحانوں میں کامیابی پائی۔ پچھلا جمعہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے تو ظاہر ہے قربانی کا ذکر ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو وہ قربانی کا ذکر کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے شہزادے کو، پیارے لخت جگر کو، 13 سال کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ مکالمہ ہم نے سارا بیان کر لیا کہ شیطان آ گیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، بہکانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو کنکریاں ماری، وہ چلا گیا۔ اب شیطان لاجواب ہو گیا تو پھر عشق کا امتحان شروع ہوا۔ اب جس جگہ جا کے قربانی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو، پیارے شہزادے کو وہاں پہنچ کے بتایا کہ میرے پیارے بیٹے میں تجھے کسی دعوت پہ لے کے نہیں آیا، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں۔ میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ تو جس کی تربیت اور جس کی پرورش اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زوجہ نے کی ہو، جو خلیل اللہ کا بیٹا ہو، وہ نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پیارے شہزادے، اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان یہ رب کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یہ اگر رب کا حکم ہے تو پھر دیر نہ کریں۔ اپنے والد گرامی کو خود بتا رہے ہیں کہ ابا جان ایسے کریں، آپ میرے ہاتھ باندھ دیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ کہیں بیٹے کی محبت آپ کی اور اللہ کی محبت کے درمیان حائل ہی نہ ہو جائے اور آپ دیر نہ کر دیں ذبح کرنے میں۔ پیارے ابا جان مجھے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، جب چھری چلے تو میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، تو اس لیے مجھے باندھ دیں اور
چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ چھری نہ چل سکے اور آپ اپنے رب کی رضا میں دیر میں چلے جائیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں تو چھری تیز کر لیں۔ اور پھر پیارے ابا جان، جب مجھے ذبح کرنا تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ پیارے ابا جان، جب مجھے آپ قربان کر لیں تو یہ میرے کپڑے اتار کے لے جانا اور جا کے میری ماں کو دے دینا، کہ وہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اپنی اولاد کے پیار میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیار میں تڑپتے تھے، تو وہ کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا، قرآن نے اس کا پورا ذکر کیا ہے، تو وہ آرام اور سکون کا باعث بنا۔ تو میری ماں کو یہ میرا سوٹ دے دینا اور جا کے میری ماں کو بتا دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ یہ تھی قربانی، جس قربانی کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی۔ اب تو جانور ابھی خریدا نہیں ہوتا تو بکنگ پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے، پائے مجھے بھیج دینا، سری مجھے بھیج دینا، مجھے ران چاہیے، مجھے چانپ چاہیے، مجھے فلان چاہیے۔ اور بھائی کسی کو اللہ کی رضا بھی چاہیے ہے کہ نہیں؟ سب کو گوشت ہی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے لخت جگر کو لٹا دیا اور پھر چھری چلانا چاہی، بڑا زور لگایا، تیز چھری تھی، پتھر پہ ماری تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو وہ نرم و نازک گلے کو کاٹ نہیں گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان مجھے الٹا لٹا دیں، اور الٹی طرف سے میری گردن پہ چھری نوک کو لگا کے زور لگائے۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی قربانی دے؟ یقیناً یہ رب کے پیارے ہی اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں رب کا پیارا بن جاؤں، وہ ایک گھٹنے کی درد کو برداشت نہیں کرتا، آ کے گاؤں کو بتاتا ہے کہ مجھے درد ہے، حالانکہ جسم میں 360 جوڑ ہے، 359 ٹھیک ہیں، ایک میں درد ہے تو میں شکری کی ہوئی۔ تو ہم کیسے اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، میں گھر سے نکلی تو ہمسایہ ایک نوجوان بچہ تھا، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی سر پہ۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے سر پہ درد ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی عمر ہے؟ جی 18 سال۔ میں 18 سال میں کتنی بار درد ہوئی؟ جی پہلی بار۔ تو آپ نے فرمایا 18 سال میں ایک دن درد ہوا تو میں شکری کی پٹی باندھ لی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے درد ہے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے، کبھی یہ بھی بتایا کہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، کبھی پٹی باندھی کہ کوئی آپ سے پوچھتا آج پٹی کیوں باندھی ہے تو ان کو بتاتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے باندھ کے پھر رہا ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے نہ شکرے لوگ ہیں، ہم تو ہلکی سی درد برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کی خاطر رب کو ناراض کر دیتے ہیں، ہم رب کی رضا کے لیے بچے کیسے قربان کرتے ہیں؟ یہ تو رب کی مہربانی تھی۔ جب یہ اتنا بڑا امتحان تھا، جب چھری آپ نے مخاطب کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ چلتی کیوں نہیں؟ اتنی تیز میں نے تیار کی ہے، پتھر پہ مارے تو اس کے ٹکڑے کر دیے، اتنے نرم و نازک گلے کو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے بول کے کہا، اللہ کے پیارے خلیل، ایک طرف حکم ہوتا ہے کہ چل، آپ حکم کرتے ہیں کہ چل، دوسری طرف میرا مالک حکم کرتا ہے کہ چلنا نہیں ہے۔ بس یار کو دیکھنا تھا، بس دیکھنا تھا اور فرشتوں کو بتانا تھا جو کہتے تھے کہ یا اللہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو فتنہ فساد پھیلائے گا۔ فرشتوں دیکھ لو، جس کو میں نے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، پھر میں نے حکم کیا کہ چھوڑ کے آؤ،
اور 13 سال چھوڑے رکھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، میری رضا کے لیے چھوڑے رکھا. 13 سال کے بعد واپس لے کے آیا تو اب میں نے حکم کیا اس کو کاٹ دو، تو وہ دیکھ لو کاٹنے کے لیے تیار ہے اور ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تو چھری ہے کہ چلتی نہیں، میرا حکم ہے کہ چلنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی جب طاقت دی تو چھری عرض کرتی اللہ کے پیارے خلیل آپ کا حکم ٹھیک ہے لیکن یہ میرے مالک کا حکم ہے کہ چلنا نہیں، اس گلے کو کاٹنا نہیں، یہ تو میرے پیارے ذبیح کا گلا ہے، اس کو نہیں کاٹنا. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، بس یہ مکالمہ چل نہیں رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیج دیا اور وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بخود چھری کے نیچے آ گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل گئی تو آپ تو خوش ہوئے کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے، آپ خوش ہوئے کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور نیچے مینڈا ذبح ہو چکا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے پیارے خلیل سے جو بھی امتحان لیا وہ اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب ہو گئے. رب اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے. دنیا کا دستور ہے جتنا کڑا امتحان ہو جاب بھی اور سیٹ بھی اتنی اچھی ملتی ہے. جب ہم رب کے امتحانوں میں شکر ادا نہیں کریں گے، ہم مشکلات میں ناشکری کرتے رہیں گے تو ہم تو ناکام ہو گئے. جب ہم ہو ہی ناکام گئے تو پھر ہماری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں اچھا مقام عطا فرمائے، ہماری زندگی میں سکون ہو، تو پھر اس کی طرف سے آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو خوشی سے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے. یہ اللہ کے پیارے نبیوں کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یا اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے یعنی قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. آپ کو گنتی کر سکتا ہے کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہیں اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑوں کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے. کوشش کریں کہ گوشت چھوٹے سے چھوٹا یعنی درمیانی بوٹی تیار کرے. اگر آپ 1 کلو کا ٹکڑا دیتے ہیں تو وہ 1 بوٹی ہے شرن گنتی میں، تو اگر 1 کلو کی آپ 10 بوٹیاں کریں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گے. تو اس طرح گوشت کو بنا کے بانٹیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو رب نے طاقت عطا فرمائی ہو اور وہ قربانی نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ خود اندازہ لگانا ہے. طرح طرح کے ہیلے بہانے لوگ بناتے ہیں. جس نبی علیہ السلام کے ہم غلام ہیں، دنیا کا کوئی مفتی بتائے آقا علیہ السلام کے پوری زندگی میں ایک بار بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ایک بار بھی زکوٰۃ فرض نہیں. حضور مالک نصاب نہیں ہوئے. یعنی اگر 100 بکریوں پہ 1 بکری قربان کرنی ہے، زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہے، تو اس پہ بھی شرط ہے کہ سال گزرا ہو. حضور سال نہیں گزرنے دیتے تھے، پہلے ہی اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے. حجۃ الوداع پہ دیکھیں 100 اونٹ قربان کر دیے آقا علیہ السلام نے. جس محبوب کے ہم غلام ہیں، اللہ کے پیارے خلیل کی ہم یہ سنت ادا کر رہے ہیں جانور ذبح کر کے، تو وہ پیارے خلیل رب کی بارگاہ میں کتنا قربان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. تو فرشتوں نے عرض کی مولا اپنے پیارے خلیل کو اتنا تو تو نے مال دیا، گنتی میں نہیں آتا، اتنی گائیں، اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنا لیبر دیے مال کے، تو وہ خلیل تو بنے گا. مزہ تو تب تھا کہ خلیل کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ پھر تجھ سے پیار کرتا اور تو کہتا کہ میرا یار ہے، خلیل ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں تو اپنے پیارے خلیل کے بڑے امتحان دے چکا ہوں، اگر تم بھی چاہتے ہو تو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا.
جاؤ دیکھ لو اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ابراہیم واقعی میرا خلیل ہے۔ تو فرشتہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے ریوڑ کے پاس بیٹھے ہیں، بکریاں بھی ہیں موجود، گائے بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں۔ تو ایک طرف درختوں میں چھپ کے فرشتہ پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کہ کانوں میں جب آواز پڑی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو میرے رب کی اتنی پیاری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی میرے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے سامنے آ جائے۔ اب فرشتہ تھا، انسانی شکل میں سامنے آ گیا تو آ کے عرض کرتا ہے جی حکم کریں۔ اللہ کے پیارے خلیل فرمانے لگے جو تو نے میرے رب کی تسبیح پڑھی ہے وہ مجھے ایک بار پھر پڑھ کے سنا۔ تو فرشتہ کہنے لگا ایسے تو نہیں سناؤں گا، مجھے یہ جتنی بکریاں ہیں آپ کی یہ ساری چاہیے تو سنا دوں گا۔ یہ تھی رب سے محبت، یہ تھا عشق والا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جس کو رب کے ساتھ عشق ہو جائے اس کو پھر مال سے عشق نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ جس کی محبت رب کے ساتھ سچی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا لے یہ تیری ہوگی بکریاں، سنا مجھے میرے رب کی تسبیح۔ تو اب فرشتے نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار سنا کے چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا میرے رب کی تسبیح۔ کہنے لگا ایسے نہیں سناؤں گا، یہ جو گائے ہیں یہ سارا ریوڑ مجھے دو، میں آپ کو رب کی تسبیح سنا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا لے جا، یہ گائے کا ریوڑ بھی تیرا ہوا، مجھے میرے رب کی تسبیح سنا۔ تو پھر سنائی فرشتے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا میرے رب کی تسبیح۔ اس نے کہا اونٹ بھی دے دو تو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹ بھی لے جا، ہاں اونٹ بھی لے جا، بکریاں بھی دے دی، گائے بھی دے دی، اونٹ بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا کہ میرا مالک راضی ہو جائے، سنا میرے رب کی تسبیح۔ تو فرشتے نے پھر سنایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جانور تو ختم ہو چکے تھے، اب آپ نے فرمایا ایک بار تو اور سنا دے۔ کہنے لگا ابراہیم تیرے پاس ہے کیا جو مجھے دے گا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے ان بکریوں کی، ان گائے اور اونٹوں کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی چاہیے ہوگا، میں تیرے جانوروں کی رکھوالی کرتا رہوں گا، تو مجھے میرے رب کی تسبیح سناتے رہنا۔ جب پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو فرشتے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے گلے لگ گیا اور عرض کی اللہ کے پیارے نبی واقعی آپ حقدار ہیں کہ رب آپ کو کہتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کا رب آپ کو خلیل ہی کہہ کے پکارے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے عاشق ہیں، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم واقعی اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ دنیا میں 200 سے زیادہ مذاہب ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا مذہب لگا ہے وہ انسان کا، وہ مسلمان کا ہے، اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام میں رکھا۔ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں رب کی، لیکن اشرف المخلوقات رب نے ہمیں بنایا، تو خاص تو ہم ہوئے۔ اگر ہم جانور ہوتے، جیسے ہم آگے ہیں اب نماز پڑھنے کے لیے، تو جانوروں کا مالک اگر باندھ کے آ جائے، پیچھے دھوپ لگتی رہے وہ تو نماز پڑھ کے ہی جائے گا۔ تو اگر ہم جانور ہوتے تو ہم دھوپ میں باندھے ہیں تو دھوپ میں کھڑے رہتے، بارش ہے سردی ہے جیسے بھی، تو ہمارا حال جانوروں والا ہوتا۔
یہ تو رب کا کرم ہوا جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اپنے پیارے محبوب کا غلام بنایا۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا، طرح طرح کے بہانے بنا کے لوگ آتے ہیں کہ جی یہ ہے تو یہ نہیں ہے میرے پاس، بتائیں مجھ پہ قربانی ہے کہ نہیں، میری قربانی بنتی ہے کہ نہیں، میں تو بڑا مارا سا بندہ ہوں جی، ہمارا تو نظام بہت مشکل۔ ہاں، اسلام نظام کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو غریب ہے، جو صاحب نصاب، اس کو معافی ہے، لیکن ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، بچے کی شادی پہ اس کے پاس 5 لاکھ آ جاتا ہے، لیکن قربانی کے لیے وہ بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ 20-25 ہزار نہ لگانا پڑے۔ کم از کم حصہ تو ڈالے۔ جن نبیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، انہوں نے تو سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا، اور ہم آج ایک حصہ رکھنے کے لیے تیار۔ اگر حصہ رکھ لیا تو پھر آگے اس کی بانٹ بھی ہم مانگتے ہیں۔ گوشت کیسے بانٹنا ہے بتائیں جی، قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جس نے محرم تک رکھا ہے اس نے ہی پوچھنا ہے نا۔ ربیع الاول میں کھا سکتے ہیں جی، ظاہر ہے ربیع الاول میں مسئلہ وہی پوچھنے آئے گا نا جس کے پاس ابھی پڑا ہے۔ ہمیں تو دوست اس طرح اس حد تک بتاتے ہیں کہ ہمارے باس کو پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ ابھی ہم نے فریج صاف کیا اگلی قربانی کی تیاری کے لیے، وہ نیچے پانی کے اندر جو برف جمی ہوئی تھی اس میں پورا بکرا پڑا ہوا تھا۔ تو پھر بتائیں وہ قربانی کس کے لیے کی تھی؟ کس کے لیے کی تھی قربانی جب پورا بکرا ہی اس کے اندر پڑا تھا فریج کے اندر؟ آپ دیکھ لیں، میں آپ ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے، دکانوں پہ رش لگا ہے، فریجیں جلدی جلدی ٹھیک کر دیں، ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، میں نے پایا لے کے جانا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کلیجی میرے لیے رکھ لینا، بالکل ٹھیک ہے جی، ران میرے لیے رکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھائی قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ گوشت سارا رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ میرا سوال ہے، اگر قربانی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو آپ بتائیں سارا گوشت رکھنے میں اللہ کی رضا ہے یا سارا بانٹنے میں رضا ہے؟ بتائیں۔ قربانی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کی ہے تو گوشت سارا رکھ کے رب راضی ہوگا یا سارا بانٹ کے رب راضی ہوگا؟ تو یہ پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے قربانی کس کے لیے کی۔ جب جس نے نیت ہی قربانی کے گوشت کی تو اس کی تو قربانی نے، اگر ایک جانور میں 7 حصے دار ہیں اور ایک کا ارادہ صرف گوشت کھانے کا ہے تو وہ باقی 6 کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو منہ سے کہہ دینا نیت نہیں ہوتی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ منہ سے کہہ نہیں جی ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ٹکے کباب کا انتظام بھی ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، پیچھے مکمل بندوبست ہو چکا ہے، ایک فریج کم پڑ گئی ایک اور آ گئی ہے، یا ایک خراب تھی اس کو بالکل ریڈی کر دیا ہے، خالی کر دیا، صاف کر دیا ہے، بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ بھائی جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سیخ کباب کی تیاری کس بات کی ہو رہی ہے؟ ہاں اپنا حصہ کھائیں، جس طرح مرضی کھائیں، شرن حکم ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گھر والوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں مسکینوں کا، یہ 3 حصے کیے۔ لیکن یہ حکم ہے کہ بکرا بھی کریں تو اس میں بھی ایسے ہے، یہ نہیں بڑے جانور میں حصہ رکھ لیا وہ بانٹنے کے لیے ہے تو بکرا کر لیا اپنے کھانے کے لیے۔ اور بھائی قربانی تو کرتا ہی وہ ہے جو ہفتے میں 1-2 دن ضرور گوشت لے آتا ہے گھر میں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ قربانی ہے ہی اس پہ جو پورا سال گوشت کھاتا رہتا۔ ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور اپنے گھر میں گوشت لاتا ہے، تو اب بتائیں وہ پورا بکرا گھر میں رکھ رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے؟ مطلب ہم نے اس معاملے کو بھی صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے، اس میں بھی ہم گوشت کے چکر میں پڑے، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پڑھا ہی نہیں کہ آپ نے کس مقام پہ جا کے اپنے رب کو راضی کیا۔ یہ تو ہمارے اوپر مہربانی تھی کہ ہمیں یہ گنجائش دے دی گئی کہ تم ہمارے لوگ ہو، تم اپنے بچے قربان نہیں کر سکتے،
جو مسجد کے گلے میں ڈالنے کے لیے جیب سے ہاتھ نکال کے پہلے دیکھتے ہیں 20 ہیں یا 10 ہیں، وہ اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں؟ یہاں ہو یا کہیں مرضی آپ چلے جائیں، پھٹے ہوئے نوٹ مسجد کے گلے سے نکلتے ہیں۔ جو دکان پہ نہیں چلتا وہ اللہ کے گھر میں ڈال دیا۔ آپ بتائیں جو بندہ 20 روپے وہ بھی پھٹے ہوئے مسجد کے گلے میں ڈالتا ہو، وہ اپنے بچے کو قربان کر سکتا تھا اللہ کی رضا کے لیے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو رب کی مہربانی سمجھے کہ ہمارے رب نے ہم پہ کرم کیا، اتنے بڑے امتحان سے ہمیں نکال کے، اپنی اولاد کی قربانی کے امتحان سے نکال کے جانوروں پہ لگا دیا کہ تم یہ جانور قربان کرو، میں ایسے قبول کروں گا جیسے میں نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح قبول ہو اور امام الانبیاء علیہ السلام کی طرح قبول ہو، تو پھر گوشت کو ذہن سے نکال دیں۔ جس رب نے کل کی زندگی دی وہ کل کھانے کے لیے چیزیں بھی دے گا۔ جس نے ایک دو ماہ کھا لیں گے، باقی بھی تو پورا سال ہم خرید کے کھاتے ہی ہیں، تو ان لوگوں تک گوشت کو پہنچائیں جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں، جو پورا آپ کو دال اور سبزی کی ہاف پلیٹ 120 روپے کی مل رہی ہے، آپ بتائیں مزدور کہاں سے روٹی کھائے؟ مزدور، ہم ایسیوں میں بیٹھتے ہیں اور مزدور سارا دن اس دھوپ میں جلتا ہے، 5 منٹ کے لیے ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ صبح 8 سے لے کے رات شام 5-6 بجے تک دھوپ میں جل رہا ہے اور اس کو سبزی بھی میسر نہیں کھانے کے لیے، تو ہم عید کی قربانی کا گوشت بھی اپنی فریجوں میں ڈال رہے ہیں، تو بتائیں ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم نے وہاں جا کر کیا بتانا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے جو قربانی آپ کی اور رب کی رضا کے لیے کہ ہم تو وہ گوشت بھی خود کھا گئے تھے۔ بانٹنے والا ذہن بنانا، جس کی قربانی اس کے گھر گوشت نہ بھیجیں۔ دیکھیں محلے میں جس کی قربانی نہیں اس کے گھر گوشت بھیجیں۔ یہ ایک عجیب تماشا چل گیا ہے، 5 کلو کا پیکٹ میرے گھر سے جا رہا ہے اس گھر میں جس گھر میں پہلے ہی قربانی ہے، اور پھر بدلے میں اسی گھر سے 5 کلو کا پیکٹ میرے گھر میں آ رہا ہے، تو یہ کون سی قربانی ہوئی؟ بس ایک دوسرے کو دے لے کے بس یہ قربانی ہوگی؟ قربانی غریبوں کے لیے ہوتی ہے جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان تک گوشت کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں سکون سے اپنے بچوں کو 2-4 بوٹیاں کھلا کے خوش ہوں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے تقریباً 15 دن ہو گئے قربانی کے بے شمار مسائل بیان کیے، کچھ چیزیں چیدہ میں بیان کر دیتا ہوں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جانور کا سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہو، اوپر سے کٹا ہوا نہیں ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے نیچے گلی ہوتی ہے، اگر وہ سلامت ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر ایک یا دونوں سینگ کٹے ہوئے ہیں، دونوں کو ملا کے یا ایک سینگ اتنا کٹا ہوا ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ بن جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان ہے ہی نہیں پیدائشی طور پہ، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان ہے لیکن چھوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دم اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن 2 نمبر لوگ اب وہ دم کے ساتھ دم نتی کر دیتے ہیں، کسائیوں سے لا کے منڈیوں میں ایسا کام بھی چلا لیتے ہیں، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب تو بکریوں کو بکرے بنا کے لوگ سیل کر رہے ہیں، وہ گھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اوپر جسم چڑھایا ہوا تھا۔ ہاں جی، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیوں ایسے ہو رہے ہیں، ہم سب کا حصہ ہے اس میں تباہ کرنے میں۔ منڈی میں جانور بک رہا ہے، جھوٹ بول کے ہم خرید کے لا رہے ہیں، قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، لیکن ورائٹی ہم اپنی لگا رہے ہیں بلا وجہ۔ اور جی تیرے تو اچھا جانور پیچھے مینو 20,000 کا ملتا سی تو 35 منگل این جی، لوگوں نے پاگل بنانے واسطے۔ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے معاملے میں تو کم از کم سچ بولنا، اس میں جھوٹ نہیں بولنا۔ منڈیوں کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیکس ہوتا ہے، کہیں لگا ہوتا ہے ایک جانور کا، جو منڈیوں کو نظام بناتے ہیں وہ 200-400 روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جب خریدار آتا ہے تو اس کو بھی جانور لے جانے کے لیے وہ 200-400 روپے جمع کروانا پڑتا ہے، جو بیچنے والا ہے اس کو بھی۔ وہ ہوتا کیا ہے، لاکھ روپے ہم نے دے دینا ہوتا ہے جانور کا، لیکن اس کو کہتے ہیں پھر باہر لے کے آؤ، اس کو کہنا میرا جانور بکا نہیں ہے میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔
اب 200 روپے کی 400 روپے کی خاطر ہم نے اپنی قربانی خراب کر لی. جہاں 1,00,000 روپے ہم نے دے دیا تو 200 روپے کی خاطر خود بھی جھوٹ بولا, اس کو بھی جھوٹ بلوایا جس نے 3 سال جانور پالا تھا اور وہ حلال پیسے جھوٹ بول کے حرام کر کے گھر لے کے جا رہا ہے. کیا پیدا ہوا؟ جس جانور کے 4 تھن ہیں, یعنی گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹنی ہے, 4 تھن ہیں, ان میں سے ایک سرے سے ہے ہی نہیں, یا ختم ہو گیا یا خشک ہو گیا یا دودھ نہیں دیتے یا زخم کی وجہ سے بالکل اتر گیا, اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر 2 تھن خراب ہو گئے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. لیکن بکری کی اور دمبی کی اور بھیڑ کی جو قربانی ہے اس میں اگر 1 تھن ختم ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہاتھ سے زیادہ ہو گئے. تیسرے حصے تک گنجائش ہے کوتاہی کی, کمی کی, معافی ہے. اور پھر جانور اگر بالکل نبینا ہے یا کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لنگڑا جانور اس کے اور لنگڑا پن اس کا ظاہر ہو رہا ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. عام جانور ہم خرید کے لائے, گھر آ کے زخمی ہو گیا, اب اس میں عیب پیدا ہو گیا, اور عیب بھی وہ ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی. اب اگر لانے والا وہ شخص ہے, اس پہ قربانی تو نہیں تھی لیکن وہ شوق سے جانور لے آیا, تو اب وہ اسی جانور کو قربان کر دے, اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن جو صاحب نصاب ہے, جس کو رب نے عطا کیا ہے, اس کی اس جانور کی قربانی نہیں لگے گی. کوشش کرے دوائی دے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی قربانی کر سکتا ہے, نہیں تو اپنا جانور چینج کر لے. اگر جانور اتنا مارا لاغر ہے, اٹھ نہیں سکتا, گودا ہی ختم ہو گیا ہڈیوں سے, تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ایک جانور کوچا گرد ہے, بازاروں میں گلیوں میں گندے نالے سے کھاتا ہے اور غلاظت بھی کھا جاتا ہے, اس کے جسم سے سمیل آ رہی ہے, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. جس جانور کی زبان تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہے لیکن بڑے جانور کی, کیونکہ یہ اس کے لیے معنی اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑا جانور یعنی گائے اور بھینس چارہ زبان کے زور کے ساتھ کھاتے ہیں, اور بکری جانور جو بکری ہے یہ دانتوں کے ساتھ چارہ کھاتی, اس کا زبان سے تعلق نہیں ہوتا چارے کا. تو بکری کی اگر زبان کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, لیکن گائے اور بھینس کی اگر زبان تیسرے سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایسے جس جانور کی دم ہے ہی نہیں پیدائشی طور پہ, اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جس جانور کے سینگ نہیں ہے اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر تھے کسی وجہ سے خود کاٹ دیے یا ختم کر دیے, کچھ لوگ پسند کرتے ہیں بیل جو سینگوں کے بغیر ہو, تو دیہاتوں میں لوگ دوائی استعمال کر کے شروع سے ہی اس کے وہ سینگ ختم کر دیتے ہیں. تو اگر پتا ہو کہ یہ جانور وہ ہے جس کے سینگ ختم کیے گئے ہیں, تھے پہلے لیکن ختم کیے گئے, اگر پتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے, کیونکہ سینگ پیدائشی طور پہ نہ ہونا یہ شرعاً قربانی جائز ہے, لیکن سینگوں کو ختم کر دینا یہ عیب ڈالنے کے مترادف ہے, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جسم کے بے شمار ایسے اعضاء ہیں جن کا کھانا بھی حرام لکھا ہے علماء نے, فقہاء نے, یعنی اوجری ہے, اس کو پاک صحیح طرح صاف نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں, اگر ان کا دل مانتا ہے تو علماء کہتے ہیں کھا لے, ورنہ وہ نجاست کی خاص جگہ ہے اوجری, اس لیے اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر خصیتین لوگ کھاتے ہیں, اب یہ شرعی مسئلہ ہے, بتانا ہمارا فرض ہے, یہ بالکل حرام ہے, اس کو نہیں کھایا جا سکتا. کچھ حدودیں کھاتے ہیں جانوروں کی, وہ بھی بالکل حرام ہے. اور بے شمار اس طرح کی اور باتیں ہیں جو بندے کے ذہن میں پہلے نہیں ہوتی, جانور خرید کے لاتے ہیں پھر نظر آنے لگ جاتی ہیں. میں یہاں موجود ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں, جانور وہ ذبح کریں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جانور تمہارے لیے قربانی کا جانور پل صراط پہ سواری بنے گا, تو جس نے کیا ہی لاغر سا, تو جو یہاں نہیں اٹھ سکتا وہ وہاں سے کیسے گزرے گا. یہ جو دیہاتی لوگ خود جانور پالتے ہیں, اچھا موٹا تازہ بیچ دیا, تو جو کوئی بھی نہیں خرید رہا کہتے چلو جی پھر آپ ہی قربانی کر دیں, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. خارشی جانور جس کو خارش پڑی ہو اور اتنی تیز زیادہ خارش ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے
اور اس کے جسم سے اسمیل بھی آ رہی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا تو پھر ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے ہی ٹائم بتایا جاتا ہے، کیونکہ چند مساجد ہیں ان میں ٹائم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہاں سے رہ گیا تو دوسری مسجد میں چلا جائے، ایسے ہی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا وقفہ رہے گا تو وہ 2-3 دن پہلے لگا دیا جائے گا چارج۔ اگر کوئی دوست بڑے جانور کی قربانی میں شامل ہونا چاہے تو 25,000 روپے میں حصہ ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ عید الاضحیٰ والے دن انشاءاللہ تعالی نماز ظہر پہ گوشت اس کو یہیں سے مل جائے گا۔ 25,000 کا حصہ ہے، تقریباً 20-21 کلو گوشت اس میں آئے گا اور انشاءاللہ لیٹ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دوست اپنی مرضی سے خوشی سے شامل ہونا چاہے تو وہ مجھ سے مل لے۔ قربانی کی کھالیں آپ جیسے گوشت کسی کو دے سکتے ہیں، ایسے آپ قربانی کی کھال کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک مسئلہ بنایا ہوتا ہے لوگوں نے عید والے دن، جی مولویوں نے تو لگ دیا ہی نہیں تو فلانیاں نے تو لگ دیا ہی نہیں تو فلانے۔ یہ قربانی کے گوشت کی طرف کھال بھی ایک تحفہ ہے، چاہے آپ وزیر اعظم پاکستان کو بھی دے دیں، وہ ویسے بھی لے رہے ہیں، ان کو ویسے بھی ضرورت ہے، ان کے حالات بڑے مارے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، تو ان کو بھی لگتی ہے۔ یہ شرعاً مطلب یہ کہ آپ خود بیچ کے اپنی یاد پہ یہ پیسے نہیں لگا سکتے، باقی آپ کسی کو بھی تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں اور